بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا تو زمانہ بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا، تو جب تک روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے، رکھ کر توڑ دینا اس سے سخت تر ہے۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان اپنی صحیح میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا ہم سائل کر دیں گے۔ میں چڑھ گیا۔ جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے۔ میں نے قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی بانچھیں چیری جا رہی ہیں جن سے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسلام کے کڑے اور دین کے قواعد 3 ہیں جن پر اسلام کی بنا مضبوط کی گئی۔ جو ان میں ایک کو ترک کرے وہ کافر ہے، اس کا خون حلال ہے۔ کلمہ توحید کی شہادت اور نماز فرض اور روزہ رمضان۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو ان میں سے ایک کو ترک کرے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کا فرض و نفل کچھ قبول نہیں۔ کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ حقہ، سگار، سگریٹ، چرٹ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ پیک تھوک دیے ہو تو اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں۔ روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزہ کی قضا واجب ہے۔ کوئی چیز بخانہ کے مقام میں رکھی، اگر اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو نہیں ٹوٹا ورنہ جاتا رہا، لیکن اگر وہ تر ہے اور اس کی رطوبت اندر پہنچی تو مطلقاً جاتا رہا۔ عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا، روزہ جاتا رہا، اور خشک انگلی پخانہ کے مقام میں رکھی اور یا عورت نے شرم گاہ میں تو روزہ نہ گیا اور بھیگی تھی یا اس پر کچھ لگا ہوا تھا تو جاتا رہا۔ مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا یہاں تک کہ حکمہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا، روزہ جاتا رہا، اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا اگرچہ مثانہ تک پہنچ گیا ہو، اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو روزہ جاتا رہا۔ دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی روزہ جاتا رہا، خواہ وہ دوا تر ہو یا خشک اور معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچی یا نہیں، اور وہ دوا تر تھی جب بھی جاتا رہا اور خشک تھی تو نہیں۔ حکم لیا یا نتھنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، روزہ جاتا رہا، اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو نہیں۔ کلی کر رہا تھا، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا، دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، مگر جب کہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا اگرچہ قصداً یعنی جان بوجھ کرو۔ یوں کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی اور اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا وغیرہ حلق میں چلا گیا، روزہ جاتا رہا، ٹوٹ گیا۔ دوسرے کا تھوک نکل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو کر
رنگین ہو گیا، پھر تھوک نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نکل گیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا اور اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ پخانہ کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب صاف کر کے اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے، اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا، پانی اندر کو چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے۔ عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا، اور عورت نے مرد کو چھوا، مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا دبیز تھا کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوئی، فاسد نہ ہوا اگرچہ انزال ہو گیا ہو۔ قصدن منہ بھر کر کہے گی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا ہے، اس سے کم کی تو نہیں، اور بلا اختیار کہے ہو گئی تو پھر تو منہ بھر ہے یا نہیں، اور باہر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹائی، تو اگر منہ بھر نہ ہو تو روزہ نہ گیا، اگرچہ لوٹ گئی یا اس نے خود لوٹائی، اور منہ بھر ہے تو اور اس نے لوٹائی اگرچہ اس میں سے صرف چنے کے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں۔ کہے کہ یہ کام اس وقت ہے کہ قے میں کھانا آئے یا صفرا یا خون اور بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہ ٹوٹا۔ رمضان میں بلا عذر کوئی شخص اعلانیہ قصدن کھائے تو حکم ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔